آخر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس پارے کے، بہت زبردست اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں، بنی اسرائیل آپ نے نام سنا ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو ضرورت تھی کہ ایک نبی عطا کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک نبی حضرت شمویل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے جاتے ہیں، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام ان کو عطا کیے جاتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک نبی میسر آ گیا۔ سارے اکٹھے ہو کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ایک بادشاہ بھی ہمیں عطا کر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی نے انہیں طالوت عطا کیے تو وہ کہنے لگے یہ تو چرواہا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے کہ جو ذرا تھوڑا امیر ہو، ہم سب سے اعلیٰ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی طرح جسم رکھتا ہو اور کوئی ایسا نہیں جو اس طرح علم رکھتا ہو۔ یہ علم میں بھی تم سے اعلیٰ ہے، یہ جسم میں بھی تم سے اعلیٰ ہے، یعنی طاقت بھی رکھتا ہے اور بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی رکھتا ہے علم۔ اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بادشاہ وہ ہو جو طاقت والا بھی ہو اور علم والا بھی ہو، اور جو علم والا نہ ہو، جو طاقت والا نہ ہو، ایسے کو بادشاہ بننے کی، حکمران بننے کی، اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ، لیکن ہمارے الگ الگ اپنے ایک لوگوں کے نظریات ہیں کہ کس کو کس جگہ پر بٹھانا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ بہت زبردست بات ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے آگے سے کہا تم اسے کہتے ہو یہ غریب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ایک تو یہ قوت میں ہے اور جسم اس کا اچھا ہے اور طاقت میں ہے، اور دوسرا اس کے پاس علم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی آپ ہمیں کوئی اور بادشاہ دیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر وہ تمہارا جو صندوق گم ہوا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، ان یأتیکم التابوت، وہ جو تابوت تمہارا گم ہوا تھا، آج بھی باہر ملک سے جب کوئی لاش آتی ہے تابوت میں بند کر کے دیتے ہیں نا، وہ باکس، اس کو صندوق کہتے ہیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں وہ تابوت مل جائے جو تمہارا گم ہو گیا تھا، تمہارا گم ہو گیا تھا اور قوم عمالقہ وہ لے گئی تھی، تو پھر تم اس کو بادشاہ مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں پھر مان لیں گے۔ اب یہ پتہ ہے صندوق کیا تھا، یہ تابوت کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ دونوں پیغمبر ہیں، بھائی ہیں، ان کے کچھ تبرکات اس میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، جبہ مبارک تھا، حضرت ہارون کا جو ہے وہ امامہ مبارک اس کے اندر موجود تھا۔ اور بنی اسرائیل جب بھی کسی مصیبت میں آتے، کوئی پریشانی ہوتی، صندوق سامنے رکھتے اور کہتے یا اللہ اس صندوق میں رکھے ہوئے تبرکات کی برکت سے ہماری مشکل ٹال دے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دیتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تبرکات کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا یہ تو قرآن سے آئے۔ یہ جو نالین پاک کا نقش لگاتے ہیں، یہ میں نے کہا یہ نقش جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے یا اللہ ان تبرکات کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ تمہیں تبرکات مل جائیں تو پھر مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مان لیں گے۔ پھر انہیں وہ صندوق عطا کیا گیا۔ پھر وہ جالوت جو کہ ایک دشمن تھا، اس سے لڑنے کے لیے حضرت طالوت اور آپ کا جو مومنین کا لشکر تھا وہ گئے۔ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، وہ تابوت انہیں ملا سکینۃ من ربکم، جو ان کے رب کی طرف سے سکون والا تھا۔ یہ فرمایا وہ تمہیں ملے گا تو تمہیں سکون عطا کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس میں موسیٰ و ہارون کے تبرکات موجود ہیں۔ بقیہ چیزیں موجود ہیں، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے برکت والی فرمائی۔